اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سید جی صاحب۔ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کے آنے کا۔ آج کا جو ایک پروگرام ہم نے رکھا ہے اس کا ٹائٹل ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سا سرپرائز ہو، وہ یہ ہے کیا عید کا دن یوم سوگ ہے؟ تو جری بھائی، یہ ٹاپک جو ہے ہم نے کیوں شروع کیا اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین واللعنة الدائمة الباقیہ على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت ہی ایک یہ ایسا موضوع ہے جو ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ فیس کرنے والا ہے، اور چونکہ ہمارا عموماً موضوعات کا تعلق ایک ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو ہم لوگ کو درپیش یا عامت البلوا کے عنوان سے ہوتی ہیں، جس کو ہم بار بار فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ سالوں سے میرا تجربہ، اور میں آپ کو اپنے بچپنے کا بتا رہا ہوں، میرے بچپنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ دو گروہ ہوتے تھے مومنین میں، جن میں ایک عید منا رہا ہوتا تھا اور ایک کالے کپڑے پہنے ہوئے عید کو بالکل دھتکار رہا ہوتا تھا۔ اچھا، مومنین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ مجھے بچپنا بھی یاد ہے، ہم لوگ جاتے تھے اور امام حسین کی زیارت پڑھتے تھے اور عید کا خطبہ سنتے تھے۔ زیارت امام حسین پڑھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا، یعنی عموماً مومنین کی آنکھوں میں ایک تو آنسو آ جاتے ہیں، یا نہ بھی آتے ہوں تو ایک غم کا اظہار ہوتا ہے اگر ان کی توجہ امام حسین کی طرف ہو۔ تو عید میں بذات خود رونا یا امام حسین کو یاد کرنا، امام زمانہ کو یاد کر کے، بلکہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، تو یہ بڑے اچھے افعال ہیں۔ یعنی میں بتاتے خود سمجھتا ہوں، یہ ایک کلیریفیکیشن میں شروع میں کر رہا ہوں کہ ہمیں رونے یا امام پر غم منانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے عید کے دن، بلکہ یہ تو ہر دن منانا چاہیے۔ امام حسین کا جو زیارت ہے خود عید کے دن کی ایک خاص زیارت ہے امام کی، اور بعید ہے مومن جب اس کو پڑھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ لیکن اگر ہم بے عنوان شعار اس کو کہنے لگ جائیں کہ مولا کا 10واں ہے آج، اور آج عید نہیں منانی چاہیے، مولا کے 10ویں میں ہمیں عید نہیں منانی چاہیے، یعنی بدعتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بدعت جو شروع ہوئی ہے جس میں کہا جاتا ہے عید نہ مناؤ، مولا کا 10واں مناؤ، یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ آپ ایک جو شعار اسلامی ہے، جو شعار دینی ہے، اور ابھی آپ روایات میں اہل بیت کی آئے گا، میں جو بات کروں گا صرف اہل بیت کی روایات کی روشنی میں کروں گا۔ اگر میں اس بات پہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی بھی، 14 معصومین ہیں، پھر تو 14 معصومین تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال، پھر کسی کا 10واں ہے یا 20واں ہے، تو پھر تو آپ پھر پورے سال آپ کو خوشی اگر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس طریقے سے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو لاجیکل بات کہی ہے، 9 ربیع الاول کو ہم عید شجاع مناتے ہی نہیں مناتے، عید زہرا مناتے ہیں ہم لوگ۔ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کی شہادت ہے، تو کیا کوڈ ان کوڈ ان کا سویم ہوا ہوتا ہے اس دن؟ ہاں، نہیں، میں آپ کی بات بالکل 18 کو ہم لوگ 18 ذی الحج کو ہم عید غدیر مناتے ہیں، 9 کو جو ہے مسلم بن عقیل کی شہادت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو کیا ہم جناب مسلم کا 10واں مناتے ہیں کیا؟ 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہے، 4 شعبان کو حضرت عباس کی ولادت ہے، 25 رجب کو امام کاظم کی شہادت ہے، تو کیا کوئی مومن اس وقت میسج کرتا ہے کہ تم کیوں منا رہے ہو؟ اور محرم میں تو ویسے بھی ہمارے یہاں 2.5 مہینے ہمارے یہاں جو ہے آلموسٹ ہم سوگ مناتے ہیں، 40واں بھی، 40 کے بعد بھی ہم اپنے 1.5 مہینہ ایکسٹرا ہم سوگ میں ہوتے ہیں۔ یعنی غرض یہ کہ ایک بات ہمیں ذہن میں اپنی رکھنی چاہیے کہ شریعت کی جو خوشی اور غم ہے وہ آل محمد اور ان کے خدا سے اور ہمارے خدا سے وابستہ ہے۔ جس دن ہمیں کہا جائے گا کہ ہم خوشی منائیں، اس دن ہمارے گھر میں سوگ بھی ہوگا تو ہم علاماتی طور پہ خوشی ضرور منائیں گے، اور جس دن ہمیں کہا جائے گا کہ آپ سوگ منائیں، تو اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی کے ایونٹ بھی چل رہے ہوں گے تو ہم اس دن سوگ ضرور منائیں گے، کیونکہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا اور آل محمد کے غم میں غمگین ہونا یہ شعار ایمانی ہے، بالکل، اور ان کے مطابق تو یہاں پر بار بار میں ایک بات کی کلیریفیکیشن دے دوں، آپ زیارت پڑھیں، آپ روئیں اور آپ اپنے جو ہے ماتم کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو یوم سوگ قرار مت دیجئے، یہ یوم عید ہے، عید کا دن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ
کچھ موارد ایسے ہیں جس پہ ہم امام کو یاد کریں گے, ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے, کاش امام ہوتے. ان جگہوں پہ آپ غم بھی منائیے, لیکن جس چیز کو خوشبو لگانا ہو گئی, کپڑے پہننا ہو گئے, یہ جو شعار ہے یہ شعار اسلامی ہے. آپ روایات میں دیکھیے گا کہ جا بجا اہل بیت کی یہ روش ہمیں. اور ایک اور بات اگر اجازت ہو بھائی, اگر ایسی بات ہوتی کہ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ بتا دیتے کہ بھائی دیکھیے ایک قوم ایسی ہوگی, میرا جو نواسا ہوگا اس کو شہید کر دیا جائے گا, اس کی 10ویں بنا لینا, عید نہیں منانا. عید نہیں منانا مطلب پھر کوئی ایک روایت ہمیں ملتی ہے, ہمیں نہ اہل بیت سے تو کوئی ایسی کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی, نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی علامت ملتی ہے. تو بہرحال یہ ایک موضوع ہم نے لیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ کچھ طبیعتوں پر گرہ گزرے گا, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ طبیعت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والی ہیں, جو بھی اشخاص ہیں, اور وہ اپنے اہل بیت کی محبت میں یہ کرتے ہیں. اور لیکن بہت چھوٹی مائنورٹی ہے بالکل, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں وہ اس پورے ہمارے لیکچر اور درس کو دیکھیں, مجلس کو سنیں. جو ہم مجلس سے, میری مراد یہ والی مجلس نہیں, مجلس سے مراد ہماری بیٹھک کو سنیں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر خود فیصلہ کریں. عقلی دلیل ہم استعمال عقلی دلائل دیں گے, نقلی دلائل دیں گے, اور پھر ہم آپ سے توجہ اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے عمل پر نظر ثانی کیجئے, اور جہاں آپ کو خلل واقع لگے اہل بیت کے کلام کی روشنی میں اپنی تصحیح کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. تو جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں میان ربیع سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, تو کیا اہل بیت کی بھی یہی ایک ٹیچنگ تھی؟ بالکل. یہاں پر ہم نے اس لفظ پر غور کیجیے گا, میانہ روی کا استعمال کو کہا ہے, میانہ روی سے بات کرنی ہے. میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت نے خوشی منائی ہے ویسے منانی ہے, اور جیسے اہل بیت نے جہاں پہ اپنے اظہار غم کیا ہے کہ ان کا حق کسی اور کے ہاتھوں میں ہے, اس حوالے سے ہمیں بھی اظہار غم کرنا چاہیے. اب آتے ہیں اہل بیت کے طریقے پر. ہم بچپنے میں تھے, دینیات کی کلاسز جب ہمیں پڑھائی جاتی تھی تو ہمیں واقعہ سنایا جاتا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور میں وہ آپ کے حضور کرتا ہوں. جب امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کیا تو اس حوالے سے یہ روایت کا پس منظر ہے. روایت جو ہے وہ الکافی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 اصول میں ہے. علی ابن ابراہیم عن یاسر الخادم و ریان بن صلت جمیعاً وہ روایت کو کرتے ہیں. روایت یہ ہے فلما حضر العید بعث المامون الى الرضا, جب عید آتی ہے تو مامون جو ہے وہ اپنا نمائندہ امام رضا کے پاس بھیجتا ہے. یسألہ ان یرکب ویحضر العید, کہ وہ سوار ہوں اور وہ آ کر عید میں یعنی عید کی نماز وغیرہ اور عید کی جو رسومات ہوتی ہیں اس کو انجام دیں. ویصلی ویخطب, اور وہ نماز پڑھائیں اور خطاب کریں اور خطبہ دیں. وبعث الیہ رضا, کہ وہ امام رضا کے پاس بھیجتا ہے, اور امام رضا اس کو جواب دیتے ہیں قد علمت ما كان بینی وبینک من الشروط فی الدخول هذا الامر, کہ تم جانتے ہو کہ ہم کچھ شرائط پر ہمارا اکتفا ہوا تھا, اور ان شرائط میں سے یہ بات شاید تشتزبام نہیں تھی جو تم مجھے جس چیز کا کہہ رہے ہو. الآخر یہ بات آگے پیچھے مامون اور امام رضا کی چلتی ہے. خیر, اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام رضا جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. اب امام رضا جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. اب یاسر جو امام کا خادم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ انہو قعد الناس لأبی الحسن فی الطرقات والسطوح الرجال والنساء والصبیان واجتمع الفؤاد والجند على باب الحسن ابی الحسن علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر. لوگ کیا کرتے ہیں جب انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ امام رضا نماز پڑھانے آ رہے ہیں, میں اس منظر کو, روح پرور منظر کو سوچ رہا ہوں, تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر بچے اور ماں باپ ہر کوئی آ جاتا ہے اور منتظر ہوتا ہے کہ امام کو دیکھیں. روایت آگے بڑھتی ہے اور روایت اس طریقے سے جاتی ہے کہ امام کیا کرتے ہیں, امام کیا کرتے ہیں فاغتسل, امام سب سے پہلے غسل کرتے ہیں. وتعمم بعمامۃ بیضاء من قطن, کہ امام ایک سفید عمامے کو پہنتے ہیں جو کاٹن کا ہوتا ہے. القى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر, امام کیا کرتے ہیں کہ امام جو ہے ایک اپنے عمامے کے ایک کونے کو اپنے سینے پر جو ہے کرتے ہیں اور ایک کونے کو اپنے بازوؤں کے درمیان, گردن کے درمیان یوں باندھتے ہیں. ثم قال لجميع مواله افعلوا مثل ما فعلت, کہ
کہ تم لوگ بھی ویسے ہی کرو جس طریقے سے میں کر رہا ہوں. ثم اخذ بيده عقادا ثم خرج ونحن بين يديه وهو حاف كالشمر سراويله الى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة فلما مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه الى السماء وكبر 4 تكبيرات. اللہ اکبر. روایت آگے یہ بڑھتی ہے کہ امام اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں تم لوگ بھی یہ کرو. پھر ہم لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں اور اس حالت میں نکلتے ہیں کہ امام جو ہے وہ چپل نہیں پہنے ہوتے, وہ ننگے پاؤں نکلتے ہیں. اور پھر جب وہ امام نکلتے ہیں تو امام جا کر جو ہے وہ تکبیرات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک روح پرور منظر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں وَلَبَسُوا السَّلَاحَ وَتَزَيَّنُوا بِأَحْسَنِ الزِّينَةِ کہ وہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو رکھا ہوتا ہے اور بہترین لباس کو پہنا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھے لباس کو پہننا, غسل کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا امام رضا کی سنت سے شامل ہے. اور امام رضا کب کر رہے ہیں؟ کربلا کے بعد یہ چیز کر رہے ہیں. یہ نہ جو کہ ہم اعمال میں بھی کرتے ہیں, اعمال میں بھی کرتے ہیں, غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا. تو امام جو ہے یہ تکبیرات پڑھتے ہیں اور جو حضرات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی امام کی ہم آواز جو ہے وہ آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ چیخنے اور رونے کی آوازوں بلند ہو جاتی ہیں جب وہ امام رضا کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ روح پرور منظر جب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ان سڑکوں پر جا رہے ہوں گے اور لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور لوگ چیخ سے امام کے حسن کو دیکھ کے جب چیخ سے وہ بالکل بےتاب ہو رہے ہوں گے کہ کتنی عظیم شخصیت امام کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. غرض یہ کہ جب یہ بات مامون کو پہنچتی ہے تو مامون کہتا ہے کہ اب آپ واپس چلے جائیے, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مامون جانتا تھا کہ اگر یہ بات مرحلہ زیادہ بڑھے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا انقلاب جو ہے وہ اس کے خلاف آ جائے. یہ روایت جو ہے وہ اتنی مشہور ہے کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب میرات العقول جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 83 پہ کہتے ہیں الحدیث السابع, آپ کو یاد ہوگا 7ویں حدیث ہم نے نقل کی تھی, کہتے ہیں صحیح, روایت جو ہے یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے علامہ مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی اپنی کتاب روضۃ المتقین جو انہوں نے ایک شرح لکھی ہے مطلب یحضر الفقی کی, اس کے صفحہ نمبر 85 پہ بھی کہتے ہیں کہ کما روی الکلینی فی الصحیح عن یاسر الخادم, کہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے جو یاسر الخادم سے نقل کی جا رہی ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, دیکھیں جو ہمارے مومنین جو والہانہ عشق رکھتے ہیں اہل بیت سے, وہ امام کے طرز طریقے کو دیکھیں. یہ کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے, یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے, یعنی میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ہے امام کا کلام ہے. امام کے کلام واضح طور پر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ تم اس عید کے دن کو اسی طریقے سے مناؤ جس طریقے سے آج سے پہلے ہمارے بزرگ مناتے چلے آ رہے ہیں. اور آج جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو عید کے دن ہی نشر ہو رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ کپڑے بھی ہم نے تھوڑے سے مختلف قسم کے پہنے, کیونکہ یہ امام کی سنت ہے کہ آپ اپنی جو ہے تزئین و آرائش کریں, اچھا سا امامہ پہنیں, اچھا سا آپ جو ہے وہ کپڑوں کو خوشبو لگائیں, اور انشاءاللہ یہ تفصیلات مزید آگے بھی آئیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا جلی بھائی. ناظرین اب ایک وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا, ہم بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی, میرے ساتھ موجود ہیں سید جری باز زیدی صاحب, اور آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ عید کے بارے میں ہے, کیا عید منائی جائے یا یوم سوگ منایا جائے. تو جری بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. جو اگلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن ایک مشہور قنوت ہم جو ہیں پڑھتے ہیں, اور اس قنوت میں بھی عید کا ذکر کیا گیا ہے, اور پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ پلیز ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے قنوت کے بارے میں.
یہ قنوت کا جو معاملہ ہے، کچھ ہمارے مومنین پر اس کے اشکالات ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قنوت ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور بعض دفعہ وہ افراط میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ قنوت جو ہے یہ تو دراصل جو ہے جو مولا کی فضائل کم کرنے والے حضرات ہیں ان کی طرف سے وضع کردہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ معصوم کے کلام سے ہی ہم استفادہ کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعتاً مولا نے اور قنوت میں بھی جو مولا نے اس دن کا رکھا ہے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا۔ یہ میرے سامنے ملا یحضر الفقیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، مؤسسۃ العالمی بیروت کی چھاپ ہے، اس کی حدیث نمبر 1481 ہے، صفحہ نمبر 343 ہے۔ اس میں روایت امام صادق علیہ السلام سے کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پورا قنوت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً وَتَقُولُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم، پھر وہ جو پوری دعا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں أسألك في هذا اليوم۔ اب اس دن کی اب اہمیت دیکھیں کہ امام اس دن کے واسطے سے دعا مانگ رہے ہیں، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، کہ میں آپ خدا تجھ سے اس دن کے واسطے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، عید کا دن قرار دیا ہے۔ یہ امام صادق سے روایت ہے اور یہ ملا یحضر الفقیہ میں جاتی ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس کتاب ہے، یہ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کتب اربعہ جو بہت پرائمری سورس ہے اس سے آپ کو میں روایتیں نقل کروں۔ یہ تہذیب الاحکام ہے، جلد نمبر 3 ہے، دارالکتب الاسلامیہ تہران کی چھاپ ہے اور صفحہ نمبر اس کا 151 152 ہے، اور اس پر جو ہے وہ روایت جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے، اور یہ والی جو روایت ہے یہ بھی امام صادق سے ہے، اور اس میں بھی ہے کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرہ اسألک فی هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، للمسلمین عیدا، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس دن کے واسطے دعا مانگتا ہوں جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، ٹھیک ہے، وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ذُخْرًا وَمَزِيدًا أَن تُصَلِّ عَلَى، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بڑا مشہور و معروف ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے امام باقر سے، شیخ طوسی نے پھر حدیث نمبر 315 اسی صفحے پہ 152 پہ امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی قنوت کو نقل کیا۔ تو امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے ہمارے پاس یہ قنوت منقول ہے۔ اسی طریقے سے اب جو ہمارے پاس روایت ہے یہ ملا یحضر الفقیہ پھر سے ہے، اس کا صفحہ نمبر 350 ہے، اور صفحہ نمبر 350 اور 351 پہ یہ روایت موجود ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہ روایت اس مرتبہ جو ہے وہ ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ اس میں روایت کیا کرتے ہیں، انہ سمع من رضا علیہ السلام انہ انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیہ ویبرزون للہ عز وجل فیمجدونہ علی ما من علیہم فیکون یوم عید۔ کیا کہا امام نے کہا کہ اس دن کو اس وجہ سے عید کہا جاتا ہے یوم فطر کو، تاکہ مسلمان اس میں جمع ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، کس حالت میں، جبکہ وہ ایک ساتھ حالت میں ہوں، یعنی جب ایک اجتماعی حالت ہو اور اللہ نے جو ان پر نعمتیں نازل کی ہیں اس کو یاد کریں، جب ہی اس کو یوم عید قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ مجھے جو اتنا تو خیر ہم بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے اسی دن کے بارے میں، تو پھر وہ کیوں دعا کرتے اگر یہ بات؟ بالکل، دیکھیں کتنے شواہد ہیں ہمارے پاس جو بار بار اس کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہے وہ واقعتاً آپ کو امام صادق سے دی، آپ کو امام باقر علیہ السلام سے دی، آپ کو امام رضا علیہ السلام سے دی، 3 ائمہ علیہ السلام سے ہم نے آپ کو روایات کو نقل کیا تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو بھی کام کیا جاتا ہے یہ آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا بلکہ یہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ اب جو اگلا میرا ایک سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس دن جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اس سے کیا ثابت ہے؟ یہ جو ہمارے پاس یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی معصومین علیہ السلام سے ماخوذ کرتا ہے۔
تو یہ جو ہمارے پاس روایت ہے یہ مجمع البیان ہے ہمارے سامنے، اور مجمع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183، اس میں ایک آیت ہے جو سورہ اعراف کی ہے، اور آیت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کو لو، یعنی تزئین کرو اپنی، ٹھیک ہے. ادھر تزئین کرنے کا خداوند متعال حکم دے رہا ہے، لیکن اب اس کی تطبیق کیسے کی جا رہی ہے؟ یہ روایت جو ہے یہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں علامہ طبرسی، کہتے ہیں خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والاعیاد، کہ آپ اس دن ایسے کپڑوں کو پہنیں جو آپ کو مزین کرے، بہت اچھے لگیں آپ جس سے. کن کن دنوں میں؟ جمعے کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں. یعنی ائمہ علیہم السلام کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہننے کو کہہ رہے ہیں. کن دنوں میں؟ جمعے کے دن کو اور عید کے دن کو خاص طور پہ. اور وہ تو اتنی بھی میں نے ایک شاید حدیث بھی موجود ہے کہ ہر جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ایک عید کا دن ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے روایت جو ہے وہ الکافی میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103 میں، اس میں بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتي بطیب یوم الفطر بدأ بنسائه. ٹھیک ہے کہ جب امام رسول اللہ کو ایک خوشبو دی جاتی تھی یوم فطر عید کے دن، تو آپ شروعات جو ہیں اپنی یعنی بیویوں سے کیا کرتے تھے، یعنی جب آپ خوشبو وغیرہ لگایا کرتے تھے. واضح طور پہ ایک سیرت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ سیرت ائمہ علیہم السلام آل اوور دا ایجز کیا رہی ہے. آخر میں جو ایک روایت نقل کروں گا وہ روایت جو ہے وہ تہذیب الاحکام سے ہے، علامہ شیخ طوسی کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264، اور اس میں بھی وہ جو آیت تھی سورہ اعراف کی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس میں کہتے ہیں قال فی العیدین والجمعہ، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے میں آپ اپنی تزئین کیا کیجئے. تو واضح طور پہ قرآن مجید کی ارشادات ہیں، یعنی ایک قرآن مجید کی ایک مطابقت بھی ہے، تعویل بھی ہے جو امام اس طریقے سے اس کو نقل کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جمع غفیر روایات کا جو ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، یہ معصومین سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، مراجعین کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اب تک یہ آپ معاشرے میں عمومی طور پہ شیعہ معاشرے میں دیکھیں تو اب تک اس کو بے عنوان عید ہی لیا جاتا ہے اور اس میں خوشی منائی جاتی ہے. بہت کم مینورٹی ہے جس نے یہ چیز ایجاد کی ہے، اور وہ خدا یہ ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک ارشاد ہے کہ آپ درمیانی وہ رکھیں، ایکسٹریمسٹ پہ نہ جائیں، نہ آپ ٹو لبرل ہو جائیں نہ ٹو ایکسٹریمسٹ ہو جائیں، آپ ہر چیز درمیانی اس میں چلیں. تو اگر ہمارے یہاں ائمہ علیہ السلام کے آپ نے ابھی ساری یہ قصے بتائے، تو اگر میں جنونی اس پہ میں کہوں کہ نہیں بھائی میں تو ہوں کیا کہتے ہیں اپنا سوگ مناؤں گا، تو پھر یہ غلط بات ہے. یہ تو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف. بالکل بالکل. اور کیا وہ زیادہ کیا ہم سے زیادہ بالکل کیا ہم سے زیادہ ائمہ علیہ السلام کو غم نہ تھا؟ بالکل. بہت بہت شکریہ جری بھائی. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے اینڈ ہونے سے پہلے، کہ جو ہمارے برادران جو یوم سوگ جو منا رہے ہیں اور جو وہ کچھ روایات کو کوٹ کرتے ہیں، آپ ذرا ان روایات کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، ذرا روشنی ڈالیے گا. بالکل. جو دو مشہور روایات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو علماء کے کمنٹس بتاتے ہیں اور اس کی سندی اور دلالت کے عنوان سے ہم اس پر بحث کرتے ہیں. بہت ضروری ہوتا ہے. آپ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سند بھی دیکھی جاتی ہے، کہ اگر ایک کوئی روایت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. اور دیکھیں ایک بات یہ ہو گئی، اور اگر صحیح بھی ہے چلیں مطلب مان بھی لے جائے، تو اس سے مطلب ہے کیا؟ خود روایت میں اس کا مطلب لکھا ہوا، کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. تو پہلی روایت جو نقل کی جاتی ہے وہ ہے امام باقر علیہ السلام کی، اور ہم امام باقر سے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ عید کو بے عنوان خوشی منانا چاہیے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام دو کانٹرڈکشن بات کہیں. صحیح. یا تو پہلی بات صحیح ہے یا دوسری بات صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. بالکل. اگر آپ پوری کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے مطلب کیا لیتے ہیں. روایت جو ہے وہ شیخ طوسی نے نقل کی ہے، اور شیخ طوسی جو ہے، اور یہ ملہ حضر الفقی میں بھی ہے، روایت جو ہے قال یا عبد اللہ ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا
قال قلت ولما ذلك قال انهم يرون حقهم في ايدي غيرهم. روایت یہ ہے کہ امام ایک راوی عبداللہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں کی عید اضحیٰ یا عید فطر ایسی نہیں آتی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل محمد کا غم تازہ کر دیتا ہے. تو راوی تازہ کر دیتا ہے. اب یہاں پر یہ لوگ عموماً رک جاتے ہیں. تازہ کر دیتا ہے یعنی آل محمد کا ہر بار جو ہے عید اور فطر، عید الاضحیٰ، یہ غم تازہ ہو رہا ہے. اس سے تو واضح طور پہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ تو غم اور منانا چاہیے، عید نہیں منانا چاہیے. آپ اس کی تفسیر دیکھیں، راوی پھر بالکل مباشرتاً پوچھتا ہے قال قلت ولما ذلك، کہ امام ایسا کیوں ہے؟ امام کہتے ہیں انہم، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حقہم، ان کا جو آل محمد کا جو حق ہوتا ہے فی ایدی غیرہم، دیگر کے ہاتھوں میں. تو یہاں پر وہ واضح طور پہ امام جب دیکھ رہے ہیں ظالمین کے ہاتھوں میں ان کا حق ہے، تو یہ وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عید کا دن وہ ہوتا ہے، آپ نے پہلے روایتوں میں آپ پھر سے جائیں جس میں ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. جب جمع ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ جو خطیب ہے وہ ان کو نصیحتیں کرے گا، کچھ مواعظ دے گا، کچھ احکامات بتائے گا، کچھ عقائد کی باتیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان ظالمین کے ہاتھوں میں ہے اور آل محمد جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا غم لاحق ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی کثیر خلقتیں انسانی ہیں جو گمراہ ہو رہی ہیں. تو پہلے میں اس کی سندی حوالے سے میں بات کرتا چلوں تو یہ تو ہم نے روایت کا آپ کو جواب اسی ہی میں دے دیا. روایت جو ہے یہ علامہ باقر مجلسی اس روایت کے بارے میں ملاذ الاخیار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 551 پہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت مجہول ہے. اس روایت کا جو طریق ہے اس میں راوی مجہول ہے اور روایت سندن صحیح نہیں. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ تفسیر علامہ مجلسی کی سنیے گا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا وَضْعُ الْعِيدِ لِيَأْتِيَ النَّاسُ إِلَى الْإِمَامِ وَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ الْمَوَاعِظَ وَالْحُكْمَ وَالْأَحْكَامَ، کہ عید کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ لوگ امام کے پاس آئیں اور امام سے اخلاقی نصیحتوں کو لیں، ان سے احکامات کو لیں اور ان سے دیگر چیزوں کے حکم معلوم کریں. وَلَمَّا أَرَوْا حَقَّهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ وَأَنَّهُ صَارًا سَبَبًا لِمَزِيدِ ضَلَالَةِ الْخَلْقِ اغتموا لذلك فكأنه سبحانه جدد حزنهم. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حق ہے وہ دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جس کی وجہ سے اور مخلوقات خدا گمراہ ہو رہی ہے، تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا غم اللہ تعالیٰ تازہ کر دیتا ہے. تو اس کا تعلق کوئی یوم سوگ 10ویں سے بالکل نہیں آ رہا ہے، 10ویں سے بالکل نہیں آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ علامہ مجلسی نے جو تشریح کر رہے ہیں وہ بار بار انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ خلقت ناس جو ہے، جو لوگ جو ہے امام کے پاس نہیں جا رہے اور ان سے یہ احکامات نہیں لے رہے، تو یہ ان کی ضلالت اور ان کی گمراہی کا مزید سبب بن رہا ہے. تو امام کا ہم و غم اس وجہ سے تھا کیونکہ اس عید میں لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے. گویا ان کی گمراہی جو ہے وہ وجہ بن رہی ہے کہ امام جو ہے وہ غم کا اظہار کر رہی ہیں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ تم مولا کا 10واں مناؤ اس دن جبھی ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں نہیں لکھا کہ یہ کربلا وغیرہ کا ہم نے اس کے بعد عید منانا ہی ختم کر دی، ایسی کوئی وجہ نہیں لکھی، بلکہ وجہ خاص روایت میں بھی لکھی اور یہی علامہ مجلسی کی بھی تشریح ہے. دوسری بات یہ کہ یہی بات علامہ مجلسی نے اپنی دوسری کتاب مرآۃ العقول جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 411 پہ کی. اور ادھر بھی جو روایت ہے یہ الکافی میں بھی منقول ہے اور الکافی میں بھی اس روایت کو مجہول قرار دیا ہے، یعنی اس کی سند صحیح نہیں. اور اس میں بھی یہی بات کہی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ملاذ الاخیار میں کہی تھی. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ذیبان جو ملہ حضر الفقی میں آیا ہے، اور الکافی میں آیا ہے عبداللہ بن دینار. تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ یہ راوی عبداللہ بن دینار تھا یا عبداللہ بن ذیبان تھا، جس کی وجہ سے روایت کو مجہول کہا گیا ہے. یہ میرے سامنے آیت اللہ خوئی کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 197 ہے. اس پہ کہتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا وُجُودَ لِعَبْدِ بن ذیبان، کہ عبداللہ بن ذیبان نام کا راوی کا کوئی وجود نہیں، بلکہ اصل جو راوی ہے وہ دراصل عبداللہ بن دینار ہی ہے. تو راوی کا تعین ہمیں پتہ چل گیا کہ راوی عبداللہ بن دینار ہے. تو یہ میرے سامنے کتاب ہے المفید من معجم رجال الحدیث. علامہ مجلسی نے روایت کو مجہول لکھا، یعنی اس کی سند صحیح نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن دینار.
اس راوی کے بارے میں رجال کی کتاب ہے میرے سامنے، المفید بمعجم رجال الحدیث، صفحہ نمبر 333 ہے. اس میں کہتے ہیں عبداللہ بن دینار من اصحاب الباقر مجہول، کہ وہ راوی مجہول ہے. یعنی مجہول وہ راوی جس کی توثیق ثابت نہ ہو، جس کا ثقاحت جس کی جو ہے وہ ثابت نہ ہو. تو اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو روایت ہے وہ روایت جو ہے وہ واضح طور پہ غیر معمول ہے. اور علامہ مجلسی کے جو والد ہیں علامہ تقی مجلسی، وہ اپنی کتاب روضۃ المتقین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77 پیج 77 میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو روایت ہے وہ حزنہم، اور ان کا غمگین ہونا، لیس باعتبار الجاہ الدنیوی، کہ ان کا دنیاوی غرض کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غمگین نہیں ہوتے تھے، بل باعتبار انه لو لم يغصب حقهم لكان الخلق مهتدين ولكانوا ينتفعون نصائحهم ومواعظهم ولم يكونوا من الهالكين. کہ دراصل وجہ یہ تھی کہ اگر ان کا حق جو ہے، حق خلافت جو ہے، اگر وہ غصب نہیں ہوتا، اس کو زبردستی لیا نہیں جاتا، تو جو بھی لوگ ہوتے وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہوتے. ہدایت یافتہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ امام کے مواعظ، اخلاقی نصیحتوں اور چیزوں سے استفادہ کر رہے ہوتے. تو یہاں پر یہ وجہ بتائی جا رہی ہے. یہ جواب ہوا پہلی روایت کا جو نقل کیا جاتا ہے. تو علی بھائی ہمیں یہاں سے یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ اس روایت کا تعلق ہرگز مولا کے 10ویں سے بھی نہیں ہے، اور اس روایت کا تعلق صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کا حق کسی اور کے ہاتھوں میں. جب بھی ہمارے شیعوں میں اب تک اس روایت پر عمل کرتے ہوئے آج تک دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی. بالکل پڑھتا ہے. زیارت امام حسین کو پڑھا جاتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم امام کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے امام آپ ہوتے، آپ کے ہم مواعظ کو سن رہے ہوتے، چیزوں کو دیکھتے، تو ہماری عید اور دوبالا ہوتی اور اچھی ہوتی. لیکن چونکہ آپ نہیں ہیں تو ہم آپ کو یاد کر کے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ جو میانہ روی کی میں نے بات کی تھی، یہ میانہ روی اس عنوان سے آ جاتی ہے کہ ہمیں ایک غم کا بھی اظہار کرنا چاہیے اس عنوان سے کہ کاش ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہوتے اور ہم ان کے خطبات سے اور ہم ان کے ارشادات سے محدود ہوتے. دوسری جو روایت نقل کی جاتی ہے وہ مناقب آل ابی طالب سے ہے. مناقب آل ابی طالب کی جو روایت ہے وہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 پر ہے. اور یہ روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ وَنَحْنُ يَفْرَحُ هَذَا السُّورَ بِعِيدِهِمْ وَنَحْنُ عِيَادُنَا مَأْتَمُنَا، کہ ہماری عید تو ہمارا ماتم ہی ہے. یہ امام زین العابدین سے نقل کیا ہے. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو جہاں روایت شروع ہو رہی ہے اس میں آیا ہے وَرُوِيَ لَهُ، اور ان سے روایت کی گئی. مناقب آل ابی طالب یہ پہلی سورس ہے جس سے یہ لی جا رہی ہے. کیا مجھے جو اس کے قائلین ہیں کیا اس کی مجھے ایک روایت کی سند دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اس کے مؤلف ہیں علامہ ابن شہر آشوب مازندرانی، یہ بہت بعد کے عالم دین ہیں، اور وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ امام نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے روایت کیا گیا. خود ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی سند کیا ہے، صحیح، یا انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. وَرُوِيَ لَهُ، چونکہ اس کی سند موجود نہیں ہے تو یہ ہم پر حجت نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو عید کو ماتم قرار دیا جا رہا ہے وہ اس بنیاد پر قرار دیا جا رہا ہے کہ کربلا کا واقعہ اس وقت جدید رونما ہوا تھا، جدید کربلا کا واقعہ تھا، اور کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ امام لازمی طور پہ عید کے چیزوں کو تو پورا کرتے تھے، لیکن امام حسین کو یاد کر کے لازمی بات ہے کہ جو اتنا بڑا انہوں نے اس حادثے کو دیکھا تھا اس کی وجہ سے لابد جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جانا یا اس کو یاد کر کے رونا کوئی بعید تر بات نہیں. لیکن وہی امام آپ دیکھیں کہ جب مختار جو ہے وہ سروں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام خود اہل بیت کے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اچھے کپڑوں کو پہنیں. روایات موجود ہیں اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ممکن ہے کہ امام کا یہ قول اس وقت ہو جب تک کہ قاتلین کے سر نہیں بھیجے گئے تھے، قاتلین کو نہیں مارا گیا تھا. میں نے پہلے بھی سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ سے، میں نے ارشاد کیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں اگر آپ پڑھیں تو ان کی دعائیں موجود ہیں، پوری دعائیں موجود ہیں. ایسے قبلہ کہہ رہے ہیں صحیفہ سجادیہ میں آپ کچھ نہیں کریں، دعا نمبر غالباً 45-46 سے آگے پیچھے ہوگی، جب آپ اس نمبر پہ جائیں گے تو باقاعدہ پوری دعا ہے امام کی. ممکن نہیں ہے امام اپنے آپ سے کانٹرڈکٹ کریں، یہ تو شیعہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو حضرات اس کو نقل کر رہے ہیں کیا وہ صحیفہ سجادیہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟
بہت صحیح بات ہے. بہرحال یہاں پر ہم اس موضوع کو جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اپنی طرف سے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ عید جو ہے وہ ہمیشہ سے اہل بیت کا طریقہ رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے منانے کا. ہاں ایک میانہ روی سے ہمیں منانا چاہیے چونکہ ابھی ہمارے امام ہمارے سامنے مستحضر نہیں ہیں, اور انشاءاللہ جب وہ حاضر ہوں گے تو ہم واقعتاً بہترین عید منائیں گے اس وقت جب ہم قاتلین امام حسین, قاتلین زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر سب سے انتقام لیں گے. لیکن تب تک کے لیے جو ایک میانہ روی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اور ناظرین اب پروگرام جو ہے وہ اب اینڈ پہ ہے. آپ پھر سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اگلے ہفتے, اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے سوشل میڈیا پہ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہم نے اور یہ جو چینل ہے یہ سب تک جائے. اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ.